اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کو آیت الکرسی کا ایک عمل دینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عمل بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سا ایک چیز آپ کو بتاتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی فضائل برکت کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج آپ کو آیت الکرسی کا ایک عمل بتانے جا رہے ہیں۔ آیت الکرسی کا یہ بہت ہی پاورفل مجرب عمل ہے۔ زکوٰۃ اس کی کیسے ادا کرنی ہے، آپ کیسے آیت الکرسی کے عمل بن سکتے ہیں، اس کی کیا پریز ہیں، کیا شرائط ہے، یہ تمام چیزیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اس کی کچھ پریز اور شرائط کے بارے میں۔ سب سے پہلے عمل آپ جتنی محبت لگن سے کریں گے اتنا ہی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ آپ نے عمل کے دوران جو پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، جو آیت الکرسی پڑھنی ہے، جو اس کے ساتھ جو پڑھنا ہے، جو ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے، وہ درست ادائیگی کرنی ہے اس کی۔ غلط نہیں پڑھنا، غلط کچھ پڑھ لیں گے تو پھر وہ ضائع ہو جائے گا اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ جب آپ عمل کریں گے سفید لباس اور سفید عمامہ جو ہے وہ پہنیں گے، یہ شرط ہے اس کی۔ آپ نے عمل کے دوران گفتگو نہیں کرنی۔ چھوٹا سا عمل ہے ہر روز جو کرنا ہے، اتنا بڑا عمل نہیں ہے، لیکن گارنٹی ہے کہ یہ عمل کامیاب ہوگا اگر آپ یہ شرائط پر عمل کریں گے۔ عمل کے دوران وقت اور جگہ کی آپ نے پابندی لازمی کرنی ہے۔ عمل کے دوران آپ نے حلال حرام دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، حرام نہیں کھانا۔ ہر قسم کے گوشت اور بدبودار چیزیں سختی سے منع ہوں گی آپ کو، کیونکہ یہ پورا ایک چلہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت آسان سا عمل ہے لیکن اس میں پرہیز ہے اور وہ لازمی ہے۔ عمل کے دوران آپ نے اپنے پاس ایک بوتل میں پانی، ایک میں تھوڑا سرسوں کا تیل اور عطر کی ایک بوتل شیشی صاحب پاس رکھنی ہے۔ عمل کے دوران آپ نے بدنگاہی، فحش گوئی، گانے، فلمیں وغیرہ گناہ کے کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اب یہ اس کی شرائط اور پرہیز ہو چکی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمل آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ عمل میں آپ نے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ عمل سے پہلے اور عمل کے بعد آپ نے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف کے بعد آپ نے عمل کے دوران 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے حصار میں بیٹھ کر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے گرد حصار کھینچ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ حصار لگانے کے بعد اس کے درمیان آپ بیٹھیں گے دائرے کے اندر، اور آیت الکرسی آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنی ہے، پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی آپ نے غلطی نہیں کرنی، 41 بار پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ یہ ایک دن آپ کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے 40 دن تک پڑھنی ہے۔ آپ ہر روز پڑھ کر پانی پر دم کریں، ٹھیک ہے؟ اور پانی پی لیں، باقی اپنے گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کرنا کیا ہے، جب 40 دن تک آپ یہ مسلسل کرتے رہیں گے، اس دوران آپ کے پاس آیت الکرسی کے موکلات بھی حاضر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی جنات بھی حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ڈر خوف نہیں کرنا، آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ آپ کے پاس اگر حاضر ہوتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ کلام کرنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، سلام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے انہیں۔ جب تک وہ آپ کو سلام نہ کریں آپ نے ان سے بات نہیں کرنی۔ سلام کرنے کے بعد
وہ پوچھیں گے کہ کیوں بلایا ہے آپ نے، آپ نے ان سے بتانا ہے کہ آپ نے جائز مسائل میں، جائز مقاصد میں ہم آپ کی رہنمائی فرمانا چاہتے ہیں، آپ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح آپ ان سے قول و قرار کر لیں، دوبارہ حاضری کا بھی طریقہ پوچھ لیں۔ اگر کسی وجہ سے یا کوئی بھی مسئلہ ہو کہ وہ حاضر نہیں ہوتے تو یہ عمل ناکام پھر بھی آپ کا نہیں ہوگا، اگر آپ نے پرہیز اس کی مکمل کی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی کام ہو آپ کا، آپ آیت الکرسی کا جو نقش ہے، جو آپ کی سکرین پر ابھی نظر آ رہا ہے، آیت الکرسی کا نقش، ٹھیک ہے، آیت الکرسی کا نقش جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ نقش چال کے مطابق بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ جو نقش آپ آیت الکرسی کا اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ آیت الکرسی کا نقش ہے، یہ آپ نے چال کے مطابق استعمال کرنا ہے کسی بھی جائز کام میں۔ کوئی بھی جائز کام ہے، آپ اس کو چال کے مطابق استعمال کریں گے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تو گارنٹی کے ساتھ وہ آپ کا کام ہوگا۔ کوئی بھی جائز مقصد ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ناجائز تعلقات ختم کرنے ہیں، کچھ بھی کرنا ہے، آپ نے یہ تعویذ لکھنا ہے، اس کے نیچے اپنا مقصد لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ تعویذ آپ کی جو سکرین پر ہے، یہ لکھا ہے آپ نے، اس کے نیچے مقصد کیا ہے؟ محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، الحب، پہلے محبوب کا نام، اس کی ماں کا نام الحب، پھر مطلوب کا نام، اس کی ماں کا نام، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر آپ زیادہ سخت کوئی کسی بندے پر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی تو آپ اس کو 4 عناصر کے مطابق آتشی، آبی، بادی، خاکی 4 تعویذ بنا کر دے دیں آیت الکرسی کے، اور بولیں کہ ان کے مطابق استعمال کرے۔ آتشی کو آگ کے قریب، ٹھیک ہے، ایک پانی کے قریب، پھلدار درخت پر، ایک کو وزنی پتھر کے نیچے، یہ 4 استعمال کریں، وہ اثر کریں گے۔ اب یہ نقش جو بھی بنائیں گے یہ چال کے مطابق بنیں گے، ٹھیک ہے، چال کے مطابق تعویذ بنانے ہیں آپ نے۔ چال کے مطابق اگر نہیں بنیں گے تو تعویذ اثر نہیں کرے گے۔ چال کے مطابق یہ کہ سب سے پہلے آپ نے اوپر بسم اللہ 786 لکھنا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے، پھر نیچے جو پہلا خانہ ہے وہ لکھنا ہے، جیسے اس میں ہے 4553، یہ سینٹر میں جو خانہ ہے 4553، ٹھیک ہے، پھر دوسرا خانہ ہے 4554، پھر تیسرا ہے 4555، اس طرح یہ چال کے مطابق آپ نے اس کو پر کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہدایات ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق آپ نے خانے پر کرنے ہیں۔ اگر نقش بناتے ہوئے خانے کسی بھی طرف سے آپ کے کھلے ہوئے ہوں گے، کونے نہ مل رہے ہوں گے تو یہ نقش ضائع ہو جائے گا، تعویذ ضائع ہو جائے گا، وہ اثر نہیں کرے گا۔ نقش چاروں کونوں سے بند ہونا چاہیے، خانے کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ خانے اگر چھوٹے بڑے بن جائیں تو مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خانے کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے خیال رکھنا ہے کوئی بھی لفظ کسی خانے کو چھونا نہیں چاہیے، جو بھی آپ لفظ لکھیں وہ درمیان میں آئے، کسی بھی خانے کے کونے کے ساتھ ٹچ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو تعویذ کا نقش لفظ ہے وہ کسی بھی خانے کونے کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کو یہ تعویذ صرف جائز مقصد کے لیے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے، کیونکہ آپ اس کے عامل بن جائیں گے 40 دن زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد۔ جو آپ کے پاس بوتل ہوگی تیل کی، اس پر بھی دم کرنا ہے سرسوں کا، ٹھیک ہے، پانی کی بوتل پر بھی دم کرنا ہے، جس کو بھی جادو وغیرہ کا مسئلہ اس کو پلائیں تیل، اس کو 11 بار آیت الکرسی دم کر کے دیں، مالش کرے اس میں، وہ ہر قسم کا جادو ختم ہو جائے گا۔ عطر جو بھی تعویذ ہے، سخت تعویذ لکھ رہے ہیں، ہلکی سی عطر اس پر لگا کر دیں، وہ پتھر سے بھی مطلب تیز اثر کرے گا، ایسا سخت اثر کرے گا کہ آپ اس کے مکمل عامل بن جائیں گے اس وقت، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل اس کا عامل بننے کا طریقہ، اس تعویذ کو استعمال کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اس کا جملہ لکھ سکتے ہیں، عبارت، ٹھیک ہے۔ آپ اس تعویذ کو نفرت کے لیے بھی، کسی کے ناجائز تعلقات ہے، کسی کی بیوی کے، کسی کی بہن کے، کسی کی بیٹی کے، یا 2 لوگوں کے درمیان غلط رشتہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی کا نکاح کا مسئلہ ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں، ہر مسئلے کے لیے آپ اس تعویذ کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اثر کرے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل مجرب عمل آپ کو پورا زکوٰۃ کا طریقہ بتایا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ تمام چیزیں سمجھ چکے ہوں گے۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کامنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو وہ تمام چیزیں، اس کا جو بھی کوشچن ہوگا اس کا جواب بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔
تو یہ آپ نے 40 دن تک مکمل کرنا ہے اور حصار کے اندر ہی رہ کر یہ عمل کرنا ہے، حصار کے باہر نہیں کرنا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔